अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 2 साल से जायद सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में जारी रहने वाली सर्द जंग आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ होने वाली समात में खुलकर सामने आ गई है। 2 मुख्तलिफ बयानिए कि जिनकी बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट में तो सुनाई दे रही थी मगर अवाम इससे बेखबर थे। आज वो तफरीक, वो सोच का तजाद, वो 2 मुख्तलिफ कैंप्स 7 घंटे तक टेलीविजन स्क्रीनों पर जलवा अफरोज रहे। 4 समातों के बावजूद एक केस खत्म नहीं हुआ। ये हमारी कारकर्दगी है। आला अदालत की अपनी ही कारकर्दगी से मुतल्लिक शिकवे से आज समात का एक बार फिर आगाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर चौथी समात हुई। दौरान समात चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ कि जिसे नोक झोंक भी कहा जा सकता है। जस्टिस मुनीब ने एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि आप दलाइल से पहले मेरे सवाल का जवाब दें, जबकि चीफ जस्टिस ने वकील को हिदायत दी कि आप सवालात का जवाब देने की बजाय दलाइल पहले मुकम्मल करें। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया। यूं 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दरमियान मुकालमा नोक झोंक की सूरत इख्तियार कर गया। As far as I can, I don't. Mr. Faisal Siddiqui, you have I'm been not aware of it. You have been rightly stumped. Please, I think counsel. Sir, I'll just complete no, my I think counsel is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finishes. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, aap aage badhein. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer after it, he concludes his submissions with the greatest of respect. Doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. इसे तलखी कह लीजिए, लैक ऑफ पेशेंस कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन दौरान समात जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील से इस्तफसार किया कि सिर्फ ये बता दीजिए कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब से मुकालमा किया कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। एक बार फिर जस्टिस मुनीब फैसल सिद्दीकी से सवाल करने लगे तो चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी को रोकते हुए कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दें, बाद में दूसरे सवाल पर आएं। मैंने आज सबसे कम सवाल पूछे हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर को इतना तो इख्तियार दीजिए। नाज़रीन, दौरान समात जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि क्या पार्लियामान कह सकती है कि कमेटी में 3 नहीं 5 जजेस हों। चीफ जस्टिस का फैसल सिद्दीकी से मुकालमे में कहना था कि जस्टिस एजाज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत हुई। आप ये क्यों नहीं कहते? हाँ, मुदाखलत हुई क्योंकि चीफ जस्टिस अपना काम नहीं कर रहे थे। सादा सी बातें हैं, आपको हिचकिचाहट क्या है? कह सकते हैं ना, अगर ये मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई, कई साल केस ना लगे और हम कह दें कि हमारी मर्जी, हम किसी को जवाब दे नहीं। हर इदारा अपना एहतसाब करे, इससे पहले कि कोई और करे। दौरान समात जज साहिबान की इस तलखी के बाद बेंच की जानिब से सवालात का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। बेंच में मौजूद जज साहिबान ने जो सवालात उठाए उनके बेशतर जवाब भी बेंच से ही हमें मिले। दौरान समात जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या लेजिस्लेटिव एंट्रीज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस सवाल के जवाब में रिमार्क्स दिए कि यह अहम सवाल है कि जिसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 के साथ मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स में लफ्ज प्रैक्टिस का क्या मतलब है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि सादा कानून साजी से ऐसा करना क्या आइन में तरमीम करने के मुतरादिफ नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि वो क्या जरूरियात थीं कि जिनकी बुनियाद पर पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार कानून साजी है, पार्लियामेंट ने इंसाफ तक रसाई के लिए कानून साजी की है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इंतजामी तौर पर बनाए गए रूल्स जुडिशल इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी बाइंडिंग है। क्या कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? अगर पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती, बेंच भी नहीं कर सकता, तो फिर सारा इख्तियार एक शख्स के पास रह जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मफरूजों पर बात कर रहे हैं। दौरान समात जस्टिस आयशा मलिक ने भी सवाल उठाया, क्या आर्टिकल 191 में लॉ का लफ्ज पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार देता है? क्या सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है? एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लॉ की तारीफ लिखी है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाते वक्त इस बात पर कोई इबाम नहीं था कि लॉ का क्या मतलब है। सब्जेक्ट टू और लॉ को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अपील का सवाल ठीक से समझा नहीं गया।
سوال یہ تھا کہ فل کورٹ کے خلاف اپیل کہاں جائے گی، جس کے جواب میں جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ قانون میں یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ اپیل کا حق برقرار رکھنے کے لیے آپ کبھی فل کورٹ بنا ہی نہیں سکیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اپیل کے حق کو محفوظ کرنے کے لیے آپ فل کورٹ نہیں بنا سکتے۔ اعلیٰ عدالت میں اٹھائے جانے والے یہ اہم ترین سوالات کے ساتھ آج کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا مقدمہ جیسے جیسے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اعلیٰ عدالت میں پہلے سے موجود تلخی اور تفریق نمایاں ہوتی جا رہی ہے۔ کیا یہ مقدمہ اپنے ساتھ تمام تلخیوں کو ختم کر پائے گا؟ ہمیں جلد پتہ لگ جائے گا۔ جتنی جلدی اور جتنی کوشش کر رہے ہیں چیف جسٹس اس کو نمٹانے کی، بہرحال وہ اتنا ہی طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں onwards towards the political news of the day۔ ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے ملک کی دو بڑی شخصیات نے دو مختلف حل تجویز کیے ہیں۔ ناظرین، صدر مملکت ARY نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر دیا ہے اور نگران وزیر اعظم نے قومی ڈائیلاگ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ، جینون اوپن آنیسٹ ڈائیلاگ کی ضرورت پاکستان کی ریاست میں ہے۔ پاکستان کی ریاست میں جو گورننس کا سٹرکچر ہے، جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے، ریلیجن اور اسٹیٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، اکانومی کا پالیٹکس کے ساتھ جو تعلق ہے، جوڈیشری کا اس پورے نظام کے ساتھ اس پہ جو اس کی امپلیکیشنز ہیں، یہ وہ تمام تھیمز ہیں جس میں ایک آنیسٹ کنورسیشن کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ بلیم گیم، احتساب کی آڑ میں انتقامی کارروائی اور انا پرستی نے کسی حکمران کو ملکی مسائل کے حل کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں دی۔ اسی وجہ سے عوامی مسائل گھمبیر ہوئے اور ملک سنگین بحرانوں کا شکار ہوا۔ وزیر اعظم کی طرح صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بھی اپنے ایک بیان میں جمہوریت کی مضبوطی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت کو انتخابی عمل میں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ اگر لوگ اپنی پسند کے لیڈر منتخب نہ کر سکیں تو جمہوریت بے معنی ہو جاتی ہے۔ صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے کہ جب ملک کی تین بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری نے اس حوالے سے متعلقہ حکام سے، متعلقہ اداروں سے باضابطہ رابطہ بھی کیا ہے اور یکساں انتخابی فیلڈ میسر نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے پنجاب اور مرکزی نگران حکومتوں کی جانب سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ترجیحی سلوک پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں کہ پنجاب کی نگران حکومت نون لیگ کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نگران وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے شامل کیے جانے پر بھی شدید معترض رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس شعبے کا بھی اظہار کر رہی ہے اور اس حوالے سے کھلے بندوں شاکی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام پہ اقتدار کے حصول کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مل کر کام کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے یہ شکوک اس لیے بھی گہرے ہو رہے ہیں کہ JUIF کے قائد مولانا فضل الرحمان تواتر کے ساتھ انتخابات کرانے کے حق میں نہیں دکھائی دے رہے۔ پہلے انہوں نے جنوری میں سردی کو جواز بنایا، اب کھلے بندوں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن کی فکر ہے اور ریاست ڈوب رہی ہے۔ میں سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سب لوگ لگے ہوئے ہیں الیکشن کمپین میں، آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاست جو ہے ڈوب رہی ہے آپ کی۔ ان حالات میں اگر پاکستان کے اندر کوئی بندوق اٹھاتا ہے اور اس جذبے کے ساتھ کہ میں تو جہاد لڑ رہا ہوں، یہ ایک جذبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا آغاز کرنے سے پہلے حالات کو سمجھ کر اس کے انجام پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہوں گے اس کے کہ آپ کا انتخابی عمل محدود ہو جائے گا۔ مولانا کے آج کے موقف اور 6 ماہ پہلے کے موقف میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان آج انتخابات سے پہلے ریاست بچاؤ کا نعرہ لگا رہے ہیں، مگر گزرے کل میں ان کے نزدیک ریاست بچانے کے لیے فقط ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا انتخابات، جو کہ ان کے نزدیک ناگزیر تھے۔ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے، چاہے وہ چلا گیا، پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ اقتدار اس کو لمبا کرنا، غیر ضروری طور پر لمبا کرنا، یہ شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو۔ مولانا کے موقف اور میاں صاحب کے سخت گیر بیانیے میں 190 ڈگری کے بدلاؤ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو شاکی کر دیا ہے۔ مولانا انتخابات کے التوا کے حق میں تو میاں صاحب کی اب پہلی اور آخری پرائیورٹی معیشت کی بحالی ہے۔ بیانیہ بدل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ماضی قریب کے سیاسی دوستوں کے باہمی رویے بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی اہم ترین اتحادی اور PDM کی سربراہ جماعت JUIF اور مسلم لیگ نون میں بروقت انتخابات پر شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ مولانا کی عام انتخابات میں تاخیر کی تجویز پر نون لیگ نے ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیگی قیادت یہ بیانیہ بھی بنا رہی ہے کہ بس میاں صاحب ہی ہیں کہ جو ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔
नवाज शरीफ के बगैर मेरा मुल्क, आपका मुल्क पाकिस्तान रुल गया है। लीग नून के इस बयानिए से आज मौलाना फजल रहमान ने हवा निकाल दी। उनका कहना था कि साकदार ने आकर क्या कर लिया कि जो अब नवाज शरीफ करेंगे। डॉलर ऊपर चला गया, रुपए की कीमत कम हो गई, हल क्या है? इस हकदार को बुलाओ। इस हकदार साहब आ गए, फिर बात बनी। अभी कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, 100 दफा तशरीफ लाए, खराब हो गए। लेकिन मुल्क की बेहतरी को उनसे वाबस्ता कर देना, क्या ये अल्लाह नहीं सुन रहा? इत्तेहादियों की बाहम बढ़ती इन दूरियों में तीसरी मगर मकबूलियत के ग्राफ में बुलंदी को चूती तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जेल की सलाखों के पीछे है, और जो जेल से बाहर हैं वो 9 में सानहे का खुमियाजा गुमनामी की सूरत अदा कर रहे हैं या फिर पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए गलियां सुंजियां हैं। नवाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंच रहे हैं और 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान के जलसे से बाकायदा इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, मगर दीगर सियासी जमातें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं और इंतखाबात से पहले ही ये एतराज़ात दूर ना किए गए तो पूरा इंतखाबी अमल मुतनाज़ हो सकता है। हमारे साथ JUIF के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, मौलाना साहब ने बात तो सही की, बात थोड़ी सी रुसवाई तो होगी। उन्होंने कहा कि डार साहब के आने से क्या बदल गया था जो अब मियां साहब को इस तरह पेश किया जा रहा है कि मियां साहब आएंगे और यकसर पूरे पाकिस्तान की तकदीर और मुकद्दर तब्दील हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब की बात इस लिहाज से तो वजनी है, उसकी वजह यह है कि आपको कोई लाहे अमल देना होगा, और लाहे अमल अगर आप नहीं देते तो खोखले नारों से तो तब्दीली नहीं आएगी। अब मईशत का मामला है, तो मईशत में लाहे अमल इस तरह दिया जा सकता है कि सियासी जमातों को इकट्ठा करके एक मिसाकी मईशत की बात की जाए। तो जाहिर है वो बात तो मियां साहब नहीं करते। अब उनके पास और कौन सी गिदड़ सिंगी है या इलादीन का चराग है जिसकी वजह से मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। ये दुरुस्त है कि उनके दौर हुकूमत में मईशत ठीक थी, उनके दौर हुकूमत के बाद मईशत खराब हुए, ये ठीक है। लेकिन अब तो गिरी हुई मईशत है ना, यानी अब गिरी हुई मईशत है। वो कौन से स्टेप उठाए जाएंगे कि मईशत दोबारा मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के वक्त के मईशत के बराबर हो जाएगी। तो ये सवाल आपका भी होना चाहिए, ये हमारा भी होना चाहिए कि आपके पास वो कौन सा लाहे अमल है। तो अगर वो आने से पहले उस लाहे अमल को भी जिक्र कर दें तो जरा इत्मीनान होगा। तो मौलाना साहब का सवाल इसलिए वजनी है कि आपने रोड मैप देना है कि हम आएंगे तो मीशत में ये होगा, और पहले दर्जे पर ये होगा, दूसरे मरहले पर ये होगा, और तीसरे पर ये हो गया, और इस तरह हम मीशत को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जाहिर है उनकी तो टीम है, अगर वो टीम बोलती नहीं है तो फिर वो कंफ्यूजन का शिकार है, और अगर वो कंफ्यूजन का शिकार नहीं तो उनको बोल देना चाहिए। बड़ी परेशानी तो मईशत की है, बड़ी परेशानी तो किसी और मामले की नहीं है। अगर आज सवाल किया जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मईशत है। अब मियां नवाज शरीफ साहब से उम्मीद रखी जाती है कि वो आएंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे। तो फिर हर एक आदमी ये पूछने का हक रखता है कि मसला नंबर 1 किस तरह हल होगा। तो मसला नंबर 1 तो मईशत का मसला है, उसके लिए आपके क्या स्टेप होंगे। तो इस बारे में उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई खबर नहीं आई, न उनके लोग कह रहे हैं। तो मौलाना साहब के कहने मतलब ये है कि आप मईशत के बारे में वही करें जो लोगों की जरूरत है। तो मुफ्ती साहब जब आप कहते हैं कि खोखले नारों से कुछ नहीं बनेगा, कौन से खोखले नारों की तरफ इशारा है आपका? ना देखो ना, अब मैं कहता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएं, और मियां नवाज शरीफ साहब के आने से मईशत ठीक हो जाएगी। अब इस नारे ने तो मुझे कोई चीज नहीं दी ना, मुझे वो लाइहामल नहीं बताया, वो मईशत का रोड मैप नहीं बताया जिसे मैं मुतमईन हो जाऊं। तो ये तो पहले भी हुआ था कि इसहाकदार साहब आएंगे तो मईशत ठीक हो जाएगी। फिर इसहाकदार साहब वो पहले जो दूसरे वजीर खजाना थे मिफ्ता इस्माइल का जी ये चले जाएंगे और ये आएंगे, तब्दीली आ जाएगी। तो फिर तो और ज्यादा मईशत खराब हो गई। तो किसी के आने से आप कह रहे हैं कि सिर्फ फकत किसी के पहुंचने और लैंड करने में कोई गीदड़ सिंगी नहीं है जो एक लहर पहुंच जाएगी और पूरे मुल्क के अंदर जो है उसको लपेट में लेके देना होगा। आपने मिसाक की रोड मैप देना होगा कि मैं इस तरह करूंगा तो ये फायदा हो जाएगा, फिर मैं ये तो आपको लग रहा है मिसाक मुईशत कोई तरजीह नहीं है नवाज शरीफ साहब और PMLN के करीब?
تو دیکھو اب آوازیں تو آ رہی ہیں اور ابھی تک ان کے منہ سے کوئی لفظ تو نہیں نکلا. غالباً وہ کچھ کونے سے پوچھ کر ہی بتائیں گے تو ان کی تیاری مکمل نہیں ہوگی. لیکن چلو 1-2 دن ہیں, اس کو بھی دیکھ لیتے. اور مفتی صاحب اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال ایک ایسا سیناریو بن رہا ہے جدھر اگلی حکومت مسلم لیگ نون لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے, کولیشن بن سکتی ہے, مخلوط حکومت ہوگی, ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. آپ لوگ تیار ہیں کہ پھر مسلم لیگ نون کی ٹیم کا حصہ بن کے کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کریں گے؟ نہیں, ہمارا تو اور معاملہ ہے نا. ہمارا بخار الگ قسم کا بخار ہوتا ہے. ہم عوام کے پاس جاتے ہیں جنڈے اور ایجنڈے سمیت, اپنی نظریات بتاتے ہیں. اس کے رد عمل میں عوام ہماری کارگزاری کو سامنے رکھ کر ہمیں حصہ دیتی ہے. وہ حصہ کتنا ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارا حصہ اتنا نہیں ہوتا کہ اکیلے ہم حکومت کے بنانے کے قابل ہوں. تو پھر ہم اپنے نظریات, جس کے لیے ہماری پارٹی بنی ہے, وہ اس نظریات کو قریب تر کرنے کے لیے ہم کسی بھی حکومت سے بات کرتے ہیں. تو پھر ہم اپنا ڈیمانڈ رکھتے ہیں, وہ اپنا ڈیمانڈ رکھتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایسا. میں ابھی اس پوزیشن میں قطعاً نہیں ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی اور ہم اس کا حصہ ہوں گے. ہو سکتے ہیں مخالف ہو. پچھلے دونوں میں اپنا اندازہ نہیں, نواز شریف صاحب پہلی بار آئے تو ہم اپوزیشن میں تھے, نواز شریف صاحب دوسری بار آئے تو ہم اپوزیشن میں تھے. یہ ابھی ہمارا سلسلے جمبانی شروع ہوا ہے, پہلے تو ایسا نہیں ہوا. تو ہم اپنے ہجوم کو دیکھیں گے, پھر اپنے مطالبات کو دیکھیں گے. وہ جس سے بات کریں گے یہ اس وقت کی بات ہوگی, ابھی قبل از وقت ہوگا یہ بتانا. پیپلز پارٹی معترض ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی کوئی سیٹنگ ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, شاکی بھی ہے, اور متعلقہ اداروں تک اپنے خدشات جو ہیں, جو اپریہنشنز ہیں, وہ بھی کنوے کیے گئے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. بہرحال یہ تو بات آج صدر بھی کہہ رہے تھے, پیپلز پارٹی پہلی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہی ہے. ان کا مطالبہ تو سمجھ آتا ہے, مگر مولانا صاحب اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, آپ کی تجویز بہت معقول ہے, لیکن میں اس میں ترمیم پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں نچی نہ کریں نون کے ساتھ. اگر نون کی کوئی بات بیک ڈور میں چل رہی ہے تو وہ پہلے بھی چلاتے رہے ہیں. ہم سامنے لوگ ہیں, ہمیں تو قبول ہی نہیں کیا جاتا. اگر ہمارے لیے کوئی نرم گوش آئے تو پھر بتایا جائے ہمارے جلسوں میں حملے کیوں ہوتے, ہمارے رہنماؤں پر حملے کیوں ہوتے. ہمیں تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ الیکشن جلد ہو یا بدیر ہو تو وہ آپ کے مائنڈ اس میں چلے گا, یعنی آپ اس کے اندر نہیں ہوں گے. اچھا, تو ہمیں کہاں مفتی صاحب آپ پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص سوچ کی طرف سے ہو رہے ہیں, وہ اس لیے تو نہیں ہو رہے کہ کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ادارے کے ساتھ, لیکن اکثر سیاسی جماعتوں کے انتخابات پر تحفظات ہیں اور ایک مقبول جماعت کی لیڈرشپ کو سلاخوں کے پیچھے وہ موجود ہیں, قانونی چارہ جوئی جو ہے پرسو کر رہے ہیں. ایسے میں الیکشن ہونے سے پہلے ہی کنٹروورشل یا متنازع نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کے سوالات کے دونوں جز ہیں, ذرا تسلی سے دونوں جز مجھے سن لیجئے. یہ جو آپ کہتے ہیں مخصوص سوچ کی بنیاد پر ہو رہا ہے, میں اس سے گلہ نہیں کرتا. ہم نے جس دن مرنا ہے اسی دن مرنا ہے, لیکن ہمیں تحفظ تو فراہم کیا جائے نا. اگر کوئی انڈر گراؤنڈ لوگ آتے ہیں ہمیں مارنے کے لیے تو ہماری انڈر گراؤنڈ تنظیمیں کہاں ہیں اور وہ ہمیں تحفظ کیوں نہیں فراہم کرتی؟ اگر ان کو پہلے سے معلوم نہیں ہے تو پھر وہ ایک نمبر کی ایجنسی دنیا میں کس طرح ہے, اور پہلے سے معلوم ہے تو ہمیں محفوظ رکھیں. یہ تو ہمارا حق بنتا ہے نا. یعنی یہ حق تو نہیں بنتا کہ ہم کیوں مارا جائے, ہم یہ پوچھیں. یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں محفوظ بنایا جائے اور ہماری سیکورٹی کا انتظام کیا جائے. خیر, بہرحال ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے, لیکن میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ انتخابات کو صاف اور شفاف ہونے کے لیے لوگوں کے اعتراضات کو ختم ہونا چاہیے. مگر نگران وزیر اعظم نے جو آج قومی ڈائیلاگ کی بھی تجویز پیش کی ہے, مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں, 11 جماعتی اتحاد کی حمایت رہی ہے, آپ کو لگتا ہے قومی ڈائیلاگ کی آج ضرورت ہے؟ یہ فریضہ سر انجام دے دینا چاہیے پوری قیادت کو بیٹھ کے؟ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت تو رہتی ہے نا, اس لیے کہ ہمارے ہاں عوامی جو رائے ہوتی ہے الیکشن سے پہلے یا بعد میں؟ دیکھیں, اس کو ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے, لیکن اس کا جو ہمارا نگران وزیر اعظم ہے وہ تو اختیار نہیں رکھتا. اور اختیار اس لیے نہیں رکھتا, وہ تو بے بس آدمی ہے. ہاں, اگر طاقتور حلقوں نے یہ طے کیا ہے کہ اب ہم نے سیاست نہیں کرنی, اور اگر کوئی میثاق جمہوریت ہوتی ہے تب اس کو
फॉलो करेंगे फिर तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, और आखिरी सवाल मुफ्ती साहब, वक्त की किल्लत है, मुख्तसरन फरमा दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब जब लैंड करेंगे उनका स्टेटस क्या होगा? सजा याफ्ता कैदी का या राहदारी जमानत के तहत बेल ही मिलेगी और मीनार पाकिस्तानी पहुंचेंगे? आप क्या समझती है, आप और आपकी जमात? वो जाती उम्र से तो नहीं गए ना, वो तो जेल से गए हैं, तो अब जेल ही में आएंगे। अगर जज उनको जब जमानत देती है तो ये सूरत मौजूद है। मैं इस जवाब के साथ एक और जवाब भी देना चाहता हूँ, वो कर्ज रह गया। आपने कहा कि एक मकबूल लीडर वो सलाखों में है, हम इसके कायल नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का जवाब आ गया, हम नजरियाती मुखालिफ होने के बावजूद, कि भाई अगर मैं खुले बंदों चल रहा हूँ और कंपेन कर रहा हूँ या मैं आजाद हूँ तो मेरे मुखालिफ को भी आजाद होना चाहिए। हम इस तरह सियासी लीडरों को जेल में रखने के कायल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। फलस्तीन इसराइल का चौथा दिन कॉन्फ्लिक्ट का जारी है। हमारे साथ नादर ALTurk मौजूद हैं, डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन एम्बेसी ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। Mr. Nadir, thank you very much indeed for joining us. What is the ground situation right now in Gaza? Please enlighten our viewers. Assalamu alaikum. Thanks a lot for giving me the opportunity to speak to our brother and sister Pakistani people through your honorable channel. Actually, Gaza is still under attack since 3 days. Right now we have about 770 shaheed, more than 4,000 people injured. Israelis try to get revenge to their lose in this battle 3 days before, because the Israelis for the first time in their conflict with the Palestinian getting a huge number of lose. They're getting about more than 1,000 Israelis, army, soldiers, settlers killed by Palestinian freedom fighters. More than 3,000 of Israelis are soldiers and settlers getting injured. So according to that, Israel making Gaza right now under collective punishment by block the supply of water, electricity, gas, fuel, food, even the medical equipment. It is not allowed to reach to Gaza right now, which means more than 4,000 Egyptian people, their life are under danger right now by this collective punishment created by Israelis. The latest news that the Egyptian requesting Israelis to allow supply from Egyptian borders to Gaza people there. The Israelis warn Egyptian government that if you send any trucks to supply anything to Palestinians, they will attack it by aircraft and damage it. This is the situation right now in Gaza. We hope so. This is going to be finished and end soon by the end of the occupation and end of the Israelis' criminal attacks, criminal crime against the humanity, against our people in Gaza. Mr. Nadir, as you rightfully pointed out, Israel has blocked all aid. Gaza is under siege. Border with Egypt is now essentially also blocked. Refugee camps are also being bombed. How will Gazans survive this siege? I will mention one thing in that issue for survivor. We are survivors. This is not the first battle Gaza faced. This is maybe the 6th attack against Gaza since 2008 until now. Gaza people are survivors. They can manage under crisis, but not for a long time. Mr. Netanyahu, Prime Minister of Israeli people, requesting the Gaza people to leave their homes to be secure and survive from this attack against Gaza. The answer of that Gaza people, they will leave their homes in Gaza only to one way. Only by Israelis open their own borders, activate Resolution 194, which is giving the right of return for the Palestinian refugees, because about 80% of Gaza people are refugees, lose their houses, their properties in 1948. So the only way to them to go and leave Gaza only by activate their right of return to their own home and houses inside the historical land of Palestine, which is named right now Israel.
Mr. Nader, I do believe your own family is in Gaza as well as we speak. Your home too has been bombed. My deepest condolences, sir. How many women and children remain vulnerable right now over there? We speak about more than 2 million Palestinian people living in Gaza, only in 360 kilometers. 360 kilometers, not all of it allowed to build houses there. About 60% to 70% are farms, and for security of Israeli security reasons, the people not allowed to build anything on the borders. So we speak about 40% over 360 kilometers. The people live there. More than 2 million Palestinian people live there. The lost, actually, we speak about 770 shaheed, about 4,000 injured in Palestinian people in Gaza. Most of them are children and ladies, which mean clearly that the Israelis not attacking armed group or Palestinian fighters. They actually attack only civilians, innocent civilians, by damaging the houses over their heads. That's why there is a huge number of injured people. So there's 50% children and there's 50% people living under poverty. I interviewed the UN Secretary General Antonio Guterres back in 2020, Mr. Nader, and he said, and I quote, UN position has not changed and we remain committed to two states living side by side with the borders based on the borders of 1967. But essentially, do you not find the United Nations helpless and redundant today? We have more than 800 resolutions from General Assembly of United Nations, more than 85 resolutions from the Security Council of United Nations. Sadly, the Israelis turned their back to these resolutions. On the other hand, Israel became a membership of United Nations after they accepting resolution number 273, which is accept the membership of Israel in the United Nations with two conditions. They need to obey and facilitate the 181 resolution, which is the first time we speak about two states on the historical land of Palestine. 56% for the Israel, 43% for Palestinian, 1% going to be international areas, which is include Jerusalem, East and West Jerusalem, with Bethlehem, which includes the holy places for Muslim and Christian there, to become under the international control. This was 181 resolution. And the other resolution was need to be obeyed by Israel to become a membership, joining the membership of United Nations, is obey 194 resolution, was giving the right of return for the Palestinian refugees, which they lose their houses and their villages and transfer by force from their land to be refugees around the world, include Gaza and West Bank, to facilitate their return to their own homes and houses there. This was the responsibility of Israel to become a member in United Nations. Actually, they deny all these rights, deny and turn their back for all these resolutions, and according to that, until now, they are refusing the two-state solution, refusing the establishing of Palestinian state, even on the 22% of Palestine, which is to speak about West Bank, Gaza Strip, with Jerusalem as it is capital. Israelis only believe in power because they feel that they are superpower, so they are feel, and the silence of the international society make them feel more stronger that they are above the law, above the international resolution, above the human rights principle, above all humans being as a unique and elite. This feeling need to be end soon, once, forever. What does one do, Mr. Nadir? It's become an entitled club with a bunch of cowards and hypocrites, unfortunately. But how much faith do you have specifically in the Muslim country showing the courage required at this historic moment? Actually, Muslim country need to be more, they are actually supporting Palestine too much, but we are requesting more strong support. Strong support not by fighting with us, not with bleeding with us. We ask them only to make Israel, the countries and governments around the world who support Israel blindly,
in their crime against humanity, to make all these countries under pressure to make Israel accept few things. First, end the occupation, end the settlement, building of settlements, withdraw from the Palestinian territories, facilitate accept the two-state solution, facilitate and accept the establishing of independent state of Palestine in West Bank and Gaza Strip, include Jerusalem as it is capital, facilitate and accept the right of return for the Palestinian refugees which they lost their homes in 1948, and end the Israel's apartheid against Palestinian people. This is what we are requesting for Muslim Ummah, to make all the international society, all the supporters of Israel under pressure. They have the power to do that, and we hope so they use it. It is indeed time. We have seen, however, a number of countries normalize relations with Israel, Mr. Nader, especially Arab countries, and the current situation has put that dialogue on the back burner once again. But some people and experts do consider this surprise attack as a setback for that. How do you feel about that? Pakistan, since the establishment of Pakistan as independent state, Qaid Azam, may Allah bless his soul, was one of the great supporters of the Palestinian cause, of the Palestinian people. And he created principles, a vision, which all the Pakistani leaders follow it until now, by supporting the Palestinians people, by supporting the cause of Palestine. So according to that, we are satisfied with the Pakistani position. We appreciate it, and we ask them to use their power by keeping the supporter of Israel under pressure to accept what I said before. So you're satisfied with Pakistan's for normalization? Israel can normalize the relationship with all the nation, with all the countries around the world, but they will never reach peace and stability for their people without going to the right door. Actually, until now, they are going to the wrong address. The right address is our leadership, presenting by our President of the State of Palestine, Mr. Mahmoud Abbas, by going to the door of Palestinian people to normalize the relationship by accepting our rights, accept us as a equally human being, by accept the establishing of the independent state of Palestine with Jerusalem as its capital. So you find that inevitable, Mr. Nader, but if better sense does not prevail, what do you fear? Israelis actually, their aggressive, their apartheid system lead them to this circle of blood, this circle of violence. They are not a victim of Palestinians, they are a victim of their leaders, they are a victim of the international society, which give them the image that they are getting the power to be above the law. Silence of international society, silence of the superpower countries in the world, make Israel suffering right now by getting more and more injured and killed people. This circle of violence, this circle of blood will not end without reach peace. The only address of peace, by accepting what I mentioned before, independent state of Palestine with Jerusalem as its capital, facilitates the right to return for the Palestinian. This is the only way to give peace and stability for the Israelis, and for our region, and for all the world. Any other things will keep us going from this battle to next battle and other battle. This will never end until accepting the rights of Palestinians and facilitate their rights to be a bear on the ground. And yet we see Israel is demanding United Nations Security Council to condemn what they call Hamas war crimes. We can say support or not support. The issue on the ground is what is Hamas doing actually for one reason. What is the Palestinian freedom fighters doing right now? It is for one reason: to defend Palestinian people, to defend Aqsa Masjid. Our freedom fighters mention or address this battle under the name Tufan al-Aqsa, or flood, Aqsa flood, because Israel is having in mind a plan. Using this scenario in 1994 in Haram Ibrahim in Al-Khalil, when they control 70%
of that masjid, which was for Muslim masjid, and keep this 70%, change it to become a temple for the Jew, only for the Jew. Right now they try to repeat this scenario again in Aqsa Masjid by changing it from masjid for Muslim Ummah to, and Qibla Awal for Muslim Ummah, change it to become temple for Jew. Because they are, a Jewish since temple, yes. years, they are lying and sharing fake facts that this place was a temple of Sulaiman, the messenger of Allah. They are saying, keeping saying that, and try to damage Aqsa Masjid and rebuild what they mentioned, the temple of Sulaiman, and change this holy place for all Muslim Ummah to become a temple for the Jew. So the predicament we're in, Mr. Nadir, is the October 7th surprise attack on Israel has unfortunately sparked diverse reactions from Gulf Arab states. Bahrain and UAE on one hand, which normalized relations with Israel under the 2020 Arab Accords, have adopted a very cautious tone. Kuwait, Oman and Qatar have blamed the violence on Israeli policies. Meanwhile, Saudi Arab has reacted to the bloodshed by reaching out to the Palestinian Authority as well as regional and international stakeholders, and they have taken a very bold stance. The relatively neutral stances adopted by Bahrain and UAE, how much does that bother you, sir? We hope so. They have the power, and we hope so they're going to use it. We only ask them to keep them under pressure. We don't ask them to bleed, to fight. We only ask Muslim Ummah to use their diplomacy, use their political relation, their economical relation with these countries, to keep them under pressure, to accept the rights of Palestinians, of stability and peace, and the right of defense. This is one thing. Second, OIC was created after one of the Israeli settlers burned fire in Aqsa Masjid in Qibla Awal in 1969. So the main goal for the OIC was defending Aqsa Masjid. We was blessed from Allah as a Palestinian to be the first circle to defend Aqsa Masjid and Qibla Awal for all Muslim Ummah. We need only support to succeed to achieve our responsibilities to defend the most holy place for all Muslim Ummah. Muslim Ummah actually in conflict with Israelis because they are occupied the first Qibla. This Qibla, Aqsa Masjid, it is not only for Palestinians. It is owned by all the Muslims around the world. Absolutely. This is the most holy place for all the Muslims. The first namaz, or the best prayer for Muslim, was in Aqsa Masjid. Was by Hazrat Muhammad Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, when he was the Imam of all the messenger before him, when he came back from Isra and Mi'raj. So the first prayer ever on the earth for Muslim was in Aqsa Masjid, which make it the most holy place for all the Muslims. So defend Aqsa Masjid, it is the responsibility of Muslim Ummah, like it is the responsibility of the Palestinian. We are blessed to be the first circle, and we are looking for more action on the ground by Muslim Ummah to defend Aqsa Masjid, defend the Palestinian people, and achieve what we are looking for by establishing an independent state of Palestine with Jerusalem as it is capital and right of return of our Palestinian refugees to their own homes and houses, which are transferred from it by force in 1948. This is the only solution. Other things, other relationship with Israelis, create any relationship with other country will lead them to nothing. They face right now the result of ignoring the right of Palestinians, but what has happened on Saturday and still continue until now. We hope this circle of blood end, because the life of all humans. Absolutely, sir. Thank you so very much for your time, Mr. Nadir. It was a pleasure speaking to you, and we do pray the best for our Palestinian brethren. आपने बात सुनी, आपके हेड ऑफ मिशन फलस्तीन एम्बेसी के कह रहे थे कि अक्सा मस्जिद जो है वो तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए है और मजीद सपोर्ट और यकजहती चाहिए मुस्लिम उम्मा की तरफ से कि एक हो जाएं, और इजराइल से ताल्लुकात कुछ नहीं मिलेगा इन ताल्लुकात को इस्तवार करके, विल लीड देम टू नथिंग। नाज़रीन, जो एस्केलेशन है इजराइली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की गल्फ
عرب ریاستوں کو اس نے ڈیوائڈ کر دیا بدقسمتی سے. سعودی عرب آلدو بڑا سخت اور بولڈ سٹانس لیا ہے. اٹ از رپورٹڈ ان ایکسچینج فار اسٹیبلشنگ فارمل ٹائز ود اسرائیل. سعودی عرب نے ڈیمانڈ کیا کہ نیٹو لائک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہو, امریکہ کے ساتھ اسسٹنس ہو ود بلڈنگ اے نیوکلیئر پروگرام آن سعودی سوئل, سوفسٹیکیٹڈ امریکن ویپنس کی بھی بات کی. ایڈیشنلی یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ریاض نے بھی مزید کنسیشنز کے لیے پش تو کیا فار دا پیلسٹینین کاز, اور آج بھی کیا ہے, بڑا بولڈ سٹانس لیا ہے. اور ایک پیرلل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ریاض نے حال ہی میں تمام تر فلسطینی گروپس کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے بھی کوشش کی ہے, انکلوڈنگ حماس. اسی سال کے آغاز میں سینئر آفیشلز غازہ بیس موومنٹ کے سعودی عرب پہنچے تھے فار دا فرسٹ ٹائم ان 2015. A very short break, we're going to be right back. Stay with us. کوئٹہ میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں ہونے والی ایپیکس کمیٹی اجلاس کے دوران ایک بار پھر فیصلہ کیا گیا ہے کہ منشیات اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایکشن جاری رہے گا. دوران اجلاس چیف عوامی اسٹاف سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ فوج, ایلیز اور دیگر سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے پوری قوت کے ساتھ مکمل تعاون فراہم کرے گی تاکہ وسائل کی لوٹ مار اور ان سرگرمیوں کی وجہ سے ملک کو ہونے والے معاشی نقصانات کو روکا جا سکے. گزشتہ ایک ماہ کے دوران ناظرین سمگلنگ, ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی ایکسچینج کمپنیوں کے خلاف آپریشن کے نتیجے میں ایز وی اسپیک اب تک صرف ڈالرز کی سمگلنگ روکنے سے $900 ملین بینکوں میں جمع کروائے گئے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں ڈالر کی قدر میں بدتدریج کمی آ رہی ہے. آج روپے کے مقابلے میں ڈالر $1.14 کمی کے ساتھ انٹر بینک میں $280.51 کی سطح پر بند ہوا, جس کے بعد پاکستانی کرنسی دنیا کی بہترین کرنسیوں میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے. اسی طرح ایرانی تیل کی فروخت سے بھی کمی واقع ہو رہی ہے, جو گزشتہ ماہ تک 27,000 گاڑیوں میں روزانہ کی بنیاد پر سمگل ہو رہا تھا. معیشت میں کچھ بہتری تو آ رہی ہے, لیکن ابھی خطرے کے بادل چھٹے نہیں ہیں. IMF کی جانب سے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ جس کے مطابق پاکستان میں رواں سال ترقی کی شرح 2.5% رہے گی اور مہنگائی 23.6% تک رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے, جبکہ 5% کی شرح نمو کے لیے پاکستان کو 2028 کا انتظار کرنا پڑے گا. جبکہ IMF کا یہ بھی ماننا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال میں حکومتی ریاستی ملکیتی ادارے نقصان کا باعث بن رہے ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے ایک بار پھر اپنا موقف دہرایا گیا ہے. IMF نے پاکستان سے یوٹیلیٹی سٹور سمیت دیگر اداروں کو بھی لیز یا فروخت کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. ابھی تک پاکستان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا, لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے فیصلہ جلد متوقع ہے. اب ایک جانب IMF ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری یا لیز پر دینے کا کہہ رہی ہے, تو دوسری طرف عالمی بینک نے پاکستان کو خبردار کیا ہے. موجودہ نجکاری کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدوں کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جبکہ IMF کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ تمام ٹیکس رعایتیں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان زراعت, پراپرٹی اور ریل سیکٹر پر بھی ٹیکس عائد کرے, ریٹیل سیکٹر پر, کیونکہ پاکستان سالانہ بنیادوں پر GDP کا صرف 2% پراپرٹی سے اور GDP کا 1% زراعت سے حاصل کر سکتا ہے, اور اس کے سالانہ 30 کھرب روپے سے زائد ٹیکس جمع ہو سکتا ہے. عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر اور ٹوبائس ہیگ دی سینئر اکانومسٹ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان ٹیکس سٹرکچر کو مزید آسان کرنے کے ساتھ ساتھ تنخواہ دار لوگوں اور غیر تنخواہ دار طبقے کی ٹیکس حدیں برابر کرنا چاہتا ہے. ناظرین, یہ مزید بتایا گیا ہے کہ کلیریفائی بلکہ کیا گیا ہے کہ یہ غلط ہے کہ عالمی بینک نے انکم ٹیکس کی چھوٹ کو کم کر کے 50,000 روپے ماہانہ کمانے والوں تک لانے کا کہا ہے. اب ورلڈ بینک اور IMF کی انہی ڈیمانڈز کے تحت FBR نے مزید 10 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور آج ہی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے جو دہرایا گیا ہے, جن ڈیمانڈز کو دہرایا گیا ہے, فواد صاحب نے بھی یہ ایک بار پھر باور کرایا ہے کہ PIA کا جو سیل آف پلان ہے وہ مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ ورلڈ بینک کو بھی انگیج کیا جائے گا, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بھی انگیج کیا جائے گا اس انیشل فیز میں. اس ایفرٹ کے انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ کمپریہنسو ماڈل بنایا جائے گا PIA کا ود دا ہیلپ آف دا ورلڈ بینک ریمیننگ کی پارٹنر ان دا فیوچر. ہمارے ساتھ شعیب نظامی موجود ہیں, اسپیشل کورسپونڈنٹ ود ARY. شعیب صاحب, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں اچھی خبریں بھی ہیں معیشت کے حوالے سے, بٹ بادل بھی چھٹے نہیں ہیں مکمل طور پر. IMF اور ورلڈ بینک خبردار بھی کر رہا ہے. جی ایسے ہی ہے. جو اس وقت میٹنگ چل رہی ہے موروکو میں,
اس میں بڑی جو ہے وہ اکانومی سے متعلق چیزیں آ رہی ہیں، لیکن پاکستان سے متعلق جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ پاکستان میں ابھی تک جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں خاطر خواہ کمی جو ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ بڑا ریلیف جو ہے عوام کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج تقریباً 2.5 گھنٹے کی ایک بریفنگ جو ہے وہ فواد اور مصطفیٰ سولنگی نے میڈیا کو دی ہے، اور اس میں تمام کے تمام آگے جو حکومت کے پلانز ہیں نشکاری سے متعلق اور خاص طور پہ جو سرکاری کارپوریشنز ہیں ان کے نقصانات کم کرنے کے لیے ایک پلان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت ایک SOE پالیسی بھی لے کے آ رہی ہے، لیکن لیڈ اتنی خطرناک ہے، تقریباً صرف 50 کروڑ کا نقصان یومیہ جو ہے وہ PIA کر رہی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ PIA کے 2-3 روٹ بہت جو ہے پروفیٹیبل ہے، خاص طور پہ لندن اور لاہور کا جو روٹ ہے وہ تقریباً سالانہ 400 ملین کما سکتا ہے، اور ابھی بھی کماتا ہے اس نقصان کے باوجود بھی۔ لیکن PIA کی جو کور ایویشن ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جہاں پر جو ہے PIA شعیب جس رفتار سے یہ نگران حکومت جا رہی ہے اور فواد صاحب بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ اہم ترین اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اہم ترین فیصلے امپلیمنٹ کر چکے ہوں گے؟ جی، جو PIA والا ایشو ہے یہ تو ہو جائے گا۔ ایک امپورٹنٹ ایشو یہ بھی ہوا ہے کہ جو PIA کے جو مالیاتی امور ہیں وہ اب نشکاری کمیشن سنبھالے گا۔ ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہیں خاص طور پہ جو ان کو فیول وغیرہ چاہیے ہوگا وہ تو PIA بورڈ انتظامیہ کر لے گی، لیکن جتنے بھی اس کی جو بیلنس شیٹ کلیئر کرنے کے لیے جو ہے نشکاری کمیشن جو ہے وہ اس کے مالیات کو سنبھالے گا اور جدید ترین نظام کے تحت اس کی آڈٹ اور اکاؤنٹس کو سنبھالے گا، تاکہ اس کی بیلنس شیٹ۔ شکریہ شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ That's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ۔